لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے سیام میں اپنے دربار میں حاضری کی اور وہ بھی یوم الجمعہ سید ایام ہے اور پھر ہمارے سیام کا تیسرا جمعہ اس میں حاضری کی سعادت بخشی ہے. تو آج مختار محترم ہمارا عنوان یا موضوع غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر اور غزوہ بدر کا موضوع اس مناسبت سے ہے کہ 17 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو فتح عطا فرمائی کامیابی اس کامیابی کو فتح کو اللہ پاک نے یوم الفرقان قرار دیا. یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان ٹرننگ پوائنٹ، نقطۂ تحول، یعنی وہ واقعہ کہ جس سے ساتھ کی آنکھوں سے نظر آنے لگا کہ یہ قرآن، توحید، اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت یہ دنیا میں چلنے کے لیے آیا ہے. یہ سارا نظام یہ کامیاب ہونے کے لیے آیا ہے. یہ نظام اور یہ اقوام چلے گا اور ضرور چلے گا اور باطل کی طاغوت کی تمام کار تخریبی قوتوں کے اجتماع کے باوجود یہ نظام اور اقوام آگے چلے گا اور اس کا آگے چلنا اس کے حق ہونے کی بہت سی جو دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل قرار پائے. تو 17 رمضان المبارک کو قائم یوم الفرقان غزوہ بدر. یہ غزوہ بدر قائم کیوں وقوع پذیر ہوا؟ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دن رات مکہ مکرمہ میں دعوت میں لگائے، تبلیغ میں لگائے، پیغام پہنچانے میں لگائے، دن رات کی نفلی محنت. اور اس دن رات کی نفلی محنت سے کتنے افراد ایمان لائے، کتنے افراد تیار ہوئے؟ تاریخ میں کوئی 85
3 بت رکھے ہوئے تھے. تو آپ سوچیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کے خلاف کہیں کوئی جلوس نکالا تھا، کوئی فکر کی تھی، کوئی احتجاج کیا تھا، یا اس بیت اللہ پر جا کر دعویٰ بولا ہو کہ چلو بھائی جتنی جمعیت و جماعت ہے اس کو لے لو اور چلو بیت اللہ پر حملہ کرو اور حملہ کر کے جتنا کر سکتے ہو مار ڈال، اتنی تو صفائی کرو. یعنی بیت اللہ بت خانہ بنا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، تو حکم یہاں تک نازل ہوتا ہے کہ تم ان بتوں کو گالی بھی نہ دو، ان بتوں کو گالی بھی نہ دو. کہ اگر تم گالی دو گے تو یہ لوگ پرندوں یسب کو حاکم بغیر علم، تو یہ اشتہار میں آ کر اللہ رب العزت کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے اور اس کا سبب کون بنے گا؟ تو آپ کا رکن محترم جو اصل زور تھا وہ انسان پر تھا، انسان سازی پر تھا، انسان کے قلب کو، قالب کو توحید کے نور سے منور کرنا تھا. اور جب ایک دفعہ قلب اور قالب میں اللہ کی نور کا، اللہ کی توحید کا نور آ جائے گا تو یہ جو باطنی بت ہیں آپ کے پتھر کے، لوہے کے، سونے کے، چاندی کے، یہ خود بخود ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. دوبارہ آپ ہجرت کر گئے. آپ ہجرت کر جانے کے بعد بھی تو مشرکین مکہ نے آپ کو معاف نہیں کیا. چلو آپ چلے گئے، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا، آپ نے مجبور کر دیا، وہ سب کچھ تمہیں دے کر چلے گئے اور آپ کو تم اپنا کام کرو، انہیں اپنا کام کرنے دو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی کیا ہوا، انہوں نے شبخون مارنے شروع کر دیے، راتوں کو حملے شروع کر دیے. اہل ایمان کا مدینہ منورہ میں قیام جو تھا اسے مشکل کر دیا، حتیٰ کہ ابو حضرمی کا واقعہ آ گیا کہ وہ اس طرح اشتعال انگیزی اس نے کارروائی کی اور اس کارروائی کے اندر وہ مارا گیا. اب جب مارا گیا تو رفقائے محترم ایک بہت بڑا قافلہ ساز و سامان بے پناہ اس کے پاس، اور وہ کہاں جاتا ہے؟ شام جاتا ہے تاکہ وہ اسلحہ خرید کر رہا ہے، جنگی اسلحہ لینے کے لیے اور ہر روز ضرب کا سامان لینے کے لیے وہ پہنچتا ہے. اور وہ قافلہ اپنا ساز و سامان لے کر واپسی کا ارادہ کر رہا ہے کہ اتنے میں ابو جہل جو ہے وہ 1000 جوانوں پر مشتمل لشکر جو ہر طرح سے مسلح ہے، شمشیر، سنان، جو تیر، نیزے، کمان، جو کچھ اس کے وقت پاس ہیں، اور گھوڑوں پر سوار، اونٹوں پر سوار، ہر طرح کے اشتعال سے اور ہر طرح کے اسلحہ سے اور ہر طرح کے اسباب سے مسلح ہو کر وہ مدینے کی طرف چڑھائی کرتا ہے، مدینے کی طرف اوفینس کرتا ہے، ایڈوانس کرتا ہے، چڑھائی کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں پہنچتی ہیں کہ اب حملہ ہوا، اب حملہ ہوا، تو اس کا کیا کیا جائے؟ سدبا کیا ہو اس کا سدبا؟ تو اس ضمن میں رفقائے محترم ہمارے ہاں کتب تاریخ میں 2 طرح کے نقطہ نظر ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے 313 اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر نکلے ہیں تو آپ کا جو نصب العین تھا، آپ کا جو ٹارگٹ تھا، آپ کا جو ہدف تھا، آپ جو چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ابو سفیان قافلہ لے کر شام سے ساز و سامان لے کر آ رہا ہے اور اس کے پاس صرف 50-60 افراد ہیں، حفاظتی دستہ، اس سے زیادہ اس کے پاس ہے نہیں،
بندہ پہنچ گیا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نعوذ باللہ قافلے کے حوالے سے ہمارے تاریخ دان کہتے ہیں نکلے تھے، اب ان کا مقابلہ ہو گیا اس کے ساتھ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے تاریخ نگار سیرت نگار عام طور پر یہ تاثر دیتے ہیں، اور اسی تاثر کو ہمارے جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، ولیم میور ہے، مانٹگومری واٹ ہے، اسپینگلر ہے، انہوں نے بھی اس کو اسی پس منظر میں جو ہم نے کہا تھا اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یعنی ایک سوال اٹھایا کہ ایک پرامن قافلے کو لوٹنے والا، یعنی ایک ایسا قافلہ جس کے پاس کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے، افراد نہیں ہے، ان کو لوٹنا، ان کے لوٹنے کے لیے نکلنا، کیا یہ نبی رحمت کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا ایک نبی رحمت کے لیے زیبا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے قافلے کو لوٹنے کے لیے 313 کا لشکر لے کر نکل آئے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب اس کے بالکل یعنی اس کے گھر کے قریب سے وہ قافلہ جو ہے وہ گزر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ رفقائے محترم کہ وہ قافلہ جنگی قافلہ جنگی ساز و سامان لے کر آ رہا تھا، اور ہمیں علم تھا کہ یہ ساز و سامان اہل اسلام ہی کے خلاف استعمال ہونا ہے، لہذا یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بس ایک امن کا مسئلہ تھا۔ امن اور جنگ کا مسئلہ تو ختم ہو چکا، کیونکہ اس سے پہلے حضرمی کا قتل اور مسلسل وفام جو شمخون مارے جا رہے تھے ایمان والوں کے خلاف، جنگی حالات تو مشرکین مکہ نے پہلے ہی پیدا کر دیے تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے رفتار محترم کہ کتاب اللہ کا اس بارے میں کیا موقف ہے، یعنی ابن اسحاق کا موقف، ابن حشام کا موقف، یا اور جو ہمارے ابن جی کبھی سیرت نگار ہیں ان کے موقفوں کے ہم پابند نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کا کلام جو ہے وہ آخری سند ہے، تو جب کوئی بات اللہ کے کلام میں دو چار کی طرح آ جائے تو اس کے بعد ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا کہ سیرت ابن اسحاق میں کیا ہے، یا ابن حشام کیا کہتا ہے، یا ابن جریر طبری کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے۔ اللہ کا کلام تمام انسانی کلاموں پر حاوی ہے، وہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ تو جب ہم اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں رفقائے محترم، تو یہ سورہ الانفال آیت نمبر 6، یعنی سورہ الانفال آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس مسئلے پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کما اخرج ربک، کہ جس وقت آپ اپنے گھر سے مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، تو نکلنے کے دوران اللہ رب العزت نے آپ کو نکالا، نکلنے کی اجازت دی، اپنی تائید و نصرت سے نوازنے کا وعدہ فرمایا، اور آپ کا نکلنا جو تھا وہ کس طرح نکلنا تھا؟ بالحق، وہ ایک بہت بڑے حقانی مقصد کے پیش نظر تھا، اور فرمایا کہ ایک جماعت تم میں سے ایسی تھی اِنَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ جب آپ مدینہ منورہ سے نکلے قافلے کو یعنی اپنی جماعت کو لے کر، تو مومنوں کی ایک جماعت اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ نکلا جائے، مدینے سے باہر نکل کر لڑائی کی جائے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ گویا ہمیں یساقون الی الموت، باہر نکل کر مدینے سے باہر نکل کر جا کر مقابلہ کرنا یہ ایسا ہی ہے جس طرح موت کے منہ میں اپنے آپ کو دینا۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے رفتار محترم کہ اگر ایک طرف 60 افراد کا قافلہ ہے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جرار ہے، تو آپ بتائیے لشکر جرار کا مقابلہ کرنا مدینے سے باہر نکل کر یہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو دینا ہے، یا 60 افراد کا مقابلہ کرنا جو ہے یہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو دینا ہے؟ یعنی صاف بات ہے کہ مقابلہ
مقصد نہیں تھا. کیوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خود مومنوں کی ایک جماعت کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے, ہمیں مدینے میں رہ کر اگلے حالات کا انتظار کرنا چاہیے. اور آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ تم میں سے ایک جماعت جاتی تھی تودود, تم میں سے ایک جماعت جاتی تھی کہ اس کا ٹکراؤ اور تصادم ہو کس کے ساتھ؟ غیر ذات الشوکہ, اس
کہ یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے فتوحات کے وعدوں پر وعدے کر رکھے ہیں. تو اس کے لیے رخائے محترم اسی سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون. سنو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون ہیں جو ہمارے نزدیک مومن ہیں. انما المؤمنون، فرمایا مومن کون ہے؟ فرمایا مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب وہ ایمان اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومنوں کی پہلی پہچان کیا بتائی رخائے محترم؟ توحید ہے. مومن کی پہلی پہچان توحید ہے کہ جب اللہ کی ذات کا، صفات کا، اختیارات کا، اس کے اسماء مبارکہ کا ذکر آتا ہے تو مومن جو ہے وہ اپنے رب اعلیٰ کا ذکر پا کر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور ایک وہ حالت ہے کہ اگر اللہ کی توحید بیان کی جائے تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، لیکن جن کا آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہے وہ اللہ کی توحید کا ذکر سن کر ان کے قلوب و اذہان بھیگ جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، ان کے چہروں پر رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کے ساتھ اور بڑھنے والے حاجت روا مشکل کشا ان کا بیان کیا جائے اذا هم يستبشرون تو پھر خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. یہ علامہ صاحب بہت اچھے آئے ہیں. تو یہ ایمان کا پہلا نقطہ رخائے محترم کیا ہے؟ توحید. کہ مومن موحد ہوتا ہے اور موحد کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکتا ہے نہ ڈرتا ہے اور وہ اللہ کے کام کے لیے دن رات اپنے آپ کو وقف رکھتا ہے. تو مومنوں کی پہلی پہچان رخائے محترم توحید. نمبر 2 ارشاد فرمایا مومن تو وہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ رخائے محترم مومنوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے. جن مومنوں کے لیے اللہ پاک نے فتوحات کے دروازے کعبۃ کھولے رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ مومن تو وہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ایمان والوں پر، مومنوں پر اللہ رب العزت کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. اللہ کا قرآن آتا ہے، اس کے حقائق آتے ہیں، معارف آتے ہیں، احکام آتے ہیں، حکمتیں آتی ہیں.
ساتھ ہے، قد